السلام علیکم، میں ہوں اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغی میڈیا۔ گائز روز کی طرح ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، تو گائز بنے رہیں، دیکھتے رہیں تبلیغی میڈیا۔ گائز آج کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ بہت ہی بہترین ٹائٹل لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو گائز آج کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے، جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں 7 چیزیں کھانا حرام ہے۔ تو گائز وہ کون کون سی چیزیں ہیں ہم جانیں گے مفتی صاحب سے۔ تو گائز بنے رہیں، دیکھتے رہیں تبلیغی میڈیا۔ گائز ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا تاکہ آپ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو جان سکیں گے۔ تو گائز ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں، تو ویڈیو کو سٹارٹ ہم کرتے ہیں۔ گوشت کی صرف وہ باتیں بتا دوں کہ جو گوشت کے جانور کے گوشت کے اندر کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون کون سی چیزیں حلال ہیں۔ باقی گوشت کی تفصیل، کھال کی تفصیل انشاءاللہ عید کے موقع پر بیان کریں گے۔ بہرحال گوشت یہ سمجھنا چاہیے کہ گوشت، جانور کا جو گوشت ہے اس میں 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں، مکروہ ہوتی ہیں۔ جانور کے گوشت کے اندر 7 چیزیں، ان میں سے ایک چیز جو خون ہے وہ تو حرام ہے، اس کے علاوہ جو 6 چیزیں ہیں وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کے اندر یہ بھی حرام کی طرح ہی گناہ ملتا ہے، جس طرح مکروہ حرام کا گناہ ملتا ہے اسی طرح مکروہ تحریمی کا گناہ ملتا ہے۔ ان میں کیا ہے کہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے، اور اسی طرح یہ طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی ہے۔ یہ میں حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، کہتے جی جانور میں صرف ایک ہی چیز حرام ہے، باقی سب کچھ حلال۔ وہ ایک چیز کیا حرام ہے کہ جانور کا خون حرام ہے بہنے والا، اس کے علاوہ سب چیزیں حلال۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مصنف عبدالرزاق کی اور معجم طبرانی میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جانور کی 7 چیزیں مکروہ۔ پہلی الدم، دم یعنی وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے بہتا ہوا خون نکلتا ہے، وہ خون تو حرام ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ بہتا ہوا خون حرام۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مثانہ جانور کا۔ مثانہ وہ ہے کہ جس کے اندر، اچھا خون سے متعلق ایک بات اور بھی کہ یہ جو بہنے والا خون ہے یہ ناپاک بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے۔ وہ خون جو جانور کے گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، جو ہم گوشت کو کاٹتے وقت دیکھتے ہیں، وہ خون نہ ناپاک ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے۔ حرام اور ناپاک وہ خون ہے جو بہتے ہوئے جانور کے جسم سے نکلتا ہے، باقی ماندہ خون نہ ناپاک ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے۔ دوسرا مثانہ، کہ مثانے کے اندر، مثانے سے کیا مراد ہے؟ وہ تھیلی کے جس میں جانور کا پیشاب جمع رہتا ہے اس کو مثانہ کہتے ہیں، یہ مثانہ بھی حرام۔ اور اسی طرح پتا، پتے سے مراد وہ جگہ کہ وہ جو جگر کے ساتھ نیچے لٹکی ہوئی تھیلی سی ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں جی زہر ہے اس میں، وہ جس میں پت جمع ہوتی، وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی استعمال کرنا درست نہیں۔ اور اسی طرح جانور کے اندر کپورے، کہ یہ جس کو ٹکا ٹک لوگ ہوٹلوں پہ کھا رہے ہیں دڑا دڑ، یہ کپورے والانثیین کہ والخصیتین، یہ جو کپورے ہیں یہ بھی مکروہ تحریمی ہیں، ان کا کھانا درست نہیں۔ اور ویسے بھی دیکھو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ اللہ نے مسلمانوں پر ایسی چیزیں حرام کی ہیں جس کو مسلمان ناپسندیدہ کرتے ہیں۔ تو لہذا لوگوں کا یہ اشکال کرنا کہ جی یہ تو ہوٹلوں میں بڑی کثرت سے پکڑیں اور بڑے لذیذ بنتے ہیں۔ اچھا آپ خود اپنی عقل سے اندازہ لگاؤ کہ جو چیز لذیذ ہو وہ حلال ہو جاتی اور جو چیز کثرت سے کھائی جائے وہ حلال ہو جاتی۔ کثرت سے لوگ شراب کا استعمال کریں تو شراب حلال ہو جائے گی۔ جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے منع کردہ چیزیں ہیں، جب وہ منع ہو گئی تو بس وہ منع ہے۔ اس کپورے کھانا یہ مکروہ، اور اسی طرح نر جانور کی شرمگاہ جو ہے وہ بھی مکروہ، اور اسی طرح مادہ جانور کی شرمگاہ وہ بھی مکروہ تحریمی۔ یہ مکروہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے ایک نقطہ بتا دیا کہ خون جو ہے اس کی حرمت قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ جو باقی اجزاء ہیں ان کی حرمت قرآن میں نہیں حدیث میں ہے، اس لیے وہ مکروہ تحریمی۔ اور نر جانور کی شرمگاہ اور اسی طرح مادہ جانور کی شرمگاہ، کہ ان 7 چیزوں کے استعمال۔ اور ایک چیز اور رہ گئی، وہ ہے غدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غدہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ غدہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کے جسم پر بعض دفعہ گلٹی بن جاتی ہے کہیں نہ کہیں، یہ غدود جو ہوتی ہے جو جانور کے جسم پر گانٹھ گلٹی کی شکل میں بن جاتی ہے، یہ غدود بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جانور کے جسم میں اوجڑی ہو گئی، گردے ہو گئے، اور اس طرح کی
کھال ہو گئی، گوشت ہو گیا، آنکھیں ہو گئی، کان ہو گئی، جانور کی تمام چیزیں حلال ہیں ان 7 چیزوں کے علاوہ۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام مغز جو ہے یہ بھی حرام مغز لے کر جو ہے آدمی جو ہے وہ عید کے موقع پر اس کو ہڈیوں سے نکالنا شروع کر دے۔ حرام مغز مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حرام مغز نہ حرام ہے نہ مکروہ، یوں ہی بیچارہ بدنام ہو گیا۔ حرام مغز نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، یوں ہی بیچارہ بدنام ہو گیا کہ حرام مغز کے نام کے ساتھ حرام مغز لگ گیا تو اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے لہذا یہ حرام ہی ہے۔ یہ حرام نہیں ہے، اس کی احادیث میں کہیں تصریح نہیں ہے، بلکہ اس کے حرام مغز کو حرام کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرتے وقت اس پٹھے کو کاٹنا حرام ہے، نہ کہ اس پٹھے کے کھانے کے بارے میں۔ لہذا اس میں اتنی مشقت میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اس کو نکالیں اور اس کو حرام سمجھیں۔ اور اوجڑی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی گندی ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، یہ بھی خبیث چیز ہے۔ تو بھئی دیکھو اوجڑی اگر تو یہ ناپاک چیز ہوتی تو جتنی یہ 7 چیزیں جو ہمیں منع کی گئی ہیں یہ ساری ناپسندیدہ چیزیں، تو اللہ کے نبی ان 7 چیزوں میں اوجڑی کو بھی داخل فرما دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اوجڑی کو آپ پاک صاف کر لیں، اگر کسی نے اپنی کتاب میں اوجڑی کی حرمت لکھی بھی ہے تو شاید اس نے اس ناپاکی کو دیکھ کر کہا ہو، وگرنہ جب آپ اوجڑی کو اچھی طرح دھو لیں، اس کو پاک کر لیں، اس کو غلاظت سے صاف کر لیں، اب اس کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میری طبیعت نہیں مانتی تو نہ مانے، لیکن ہمیں حلال چیز کو حرام چیز کو حلال نہیں بنانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قربانی کے گوشت سے متعلقہ احکام جو ہے وہ عید کے موقع پر بیان ہوں گے۔